دس از سیکنڈ ایپیسوڈ. یہ بہت ایک انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مجھے آپ سے بات کر کے. تو یہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کچن انڈسٹری جو آپ کی انڈسٹری ماڈیولر انڈسٹری کہ یہ آرٹ اور سائنس اس ماڈیولر کچن انڈسٹری کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آرٹ ہے کیا سائنس ہے. تو اس میں میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ پریکٹیکل فنکشنلٹی اور ماڈرن ڈیزائن ایستھیٹکس آپ کیسے میٹ کرتے ہو ماڈیولر انڈسٹری میں؟ میں نے دیکھو اگر دونوں کو کمپیریزن کیا جائے تو کمپیریزن ہی نہیں ہے میرے حساب سے, جس طریقے سے آپ پوچھ رہے ہو. ریزن بینگ دیٹ دونوں وائس اوورس ہیں. اف وی ٹاک اباؤٹ جس انسان کو ڈیزائن چاہیے اس کو فنکشنلٹی بھی اتنی ہی چاہیے. تو وی ول ٹرائی ٹو میچ بوتھ دا تھنگس. اگر ایک کچن ڈیزائن کر رہے ہیں تو وی وانٹ ٹو اچیو دا ڈیزائن آلسو, وی وانٹ ٹو اچیو دا فنکشنلٹی آلسو. اب ڈیزائن نہیں ہوگا تو آپ ہی سوچو کس کا دل کرے گا اس میں کام کرنے کا. اٹ ول بی امپورٹنٹ کہ ڈیزائن ہونا چاہیے, اور جب تک فنکشنلٹی نہیں ہوگی کام ہو نہیں سکتا. تو دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں, دونوں امپورٹنٹ. تو وی وانٹ کہ دونوں اچیو ہو. کسی بھی انسان کا کچن جو ڈیزائن کر رہے ہیں دیٹس وی وانٹ. تو پریکٹیکل اگر ایک کوشچن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ ڈیزائن کرتے ہو تو بیسیکلی اس کا پیچھے کانسیپٹ کیا لے کر کے چل رہا ہے؟ ابھی 2024 کے ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں اگر میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں؟ میٹ, اٹس آل اباؤٹ میٹ. اچھا, لیٹس سپوز اف وی ٹاک اباؤٹ اوور انڈسٹری 3 سال یا 4 سال پیچھے چلے جائیں تو ان انڈیا ایوری باڈی از فالوئنگ دا گلوس ٹرینڈ, گلوسی. یا بٹ میٹ جو ہے ویری ویری ریچ, اٹ گیو ایکچولی دا لگژری لک. لگژری. تو آج کی ڈیٹ میں میٹ کچن ہی بنتا ہے. 95% وی آر گوئنگ فار دا میٹ کچن. 2025 کا کیا ٹرینڈس آپ سوچ رہے ہیں کہ کس چیز کو آپ لیٹسٹ پچ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دس انڈسٹری از ویری واسٹ کہ آپ اس کو ٹرینڈ کو فالو کرا رہے ہو یا آپ کریٹ کر رہے ہو خود. تو آپ کے حساب سے کیا 2025 کا آؤٹ پٹ رہے گا؟ وینے بابو اٹس سرپرائز, ایسے نہیں. لیٹس 25 کم, پرفیکٹ. اب آپ کو اس کا بھی آنسر مل جائے. 2025 میں ایک پوڈکاسٹ اور کرنا پڑے گا پھر آپ. مٹیریل چوائس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے آنسر کریں گے؟ ڈیوریبلٹی کی طرف زیادہ جائیں گے یا ڈیزائن کی طرف زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے لیے؟ اٹس آل ڈیپینڈس اپون دا مٹیریل. لیٹس سپوز وی ٹاک اباؤٹ دا ہارڈ ویئر, تو ہارڈ ویئر میں تو کہنے کا ڈیوریبلٹی تو چاہیے. جتنے بھی ٹاپ برانڈ ہے جو جس میں بیسٹ ہے اس چیز کا اسٹف لگا کے ہم کچن کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں. اور جہاں ڈیزائننگ کی پارٹ ہے تو کوائٹ واز اے ڈیزائننگ اسٹف رہے گا. جیسے آپ جانتے ہی ہو اٹیلینز آر گڈ انٹو دا لکس اینڈ جرمنز آر گڈ انٹو دا پریکٹیکلٹی. تو جرمنز ہارڈ ویئر آ دیا, اٹیلینز لکس آ دیا, تب سالٹ کا کچن کمپلیٹ ہو گیا. تو آپ لوگ سالٹ میں جو ہارڈ ویئر یوز کرتے ہیں سب جرمن بیسڈ ہوتے ہیں یا انڈیا میں بھی آپ کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے؟ نہیں, جرمن بیس, اور جرمن برانڈز آتے ہیں. گریٹ. اور یہ بات ہم نے اپنی ڈیوریبلٹی کی بات کی. اب میں آپ کو بہت امپورٹنٹ کوشچن یہ پوچھیں گا, اسٹوریج. جو آپ اسٹوریج بناتے ہو کچن میں, ماڈیولر کچن میں ڈیزائن کرتے ہو, وہ کیا مائنڈ سیٹ سے کرتے ہو آپ لوگ؟ اٹس ناٹ اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ, اٹس آل اباؤٹ دا کلائنٹ سیٹ, کہ کلائنٹ کا ریکوائرمنٹ کیا ہے. آج فار ایگزامپل میرے کو کچن ڈیزائن کرنا ہے کسی کا, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے اکارڈنگ اس چیزوں کو پلان کروں. میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں, اب کلائنٹ کا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ اس چیز کو پلان کیا جاتا ہے. جو یہ ایپیسوڈ سیکنڈ ایپیسوڈ از بیسکلی فار آرٹ اینڈ سائنس بیہائنڈ دا ماڈیولر کچن. تو اس میں آپ سے 4 پوائنٹس پوچھا ہوں, ڈیوریبلٹی, فنکشنلٹی, ایستھیٹکس اور اسٹوریج. تو ان چاروں چیزوں کو کسٹمر دھیان رکھے گا. کسٹمر بیسیکلی کلائنٹ فوکس تو ان 4 چیزوں پہ کر رہا ہے. تو آپ ایک لائن میں کیا ایسا آنسر کرو گے جس میں کسٹمر کو یہ کلک کرے کہ نہیں جو آپ بول رہے ہو اس طریقے سے مجھے کچن پہ جانا ہے؟ فنکشنلٹی, ڈیوریبلٹی, ایستھیٹک, ڈیزائن, اسٹوریج. آپ اس کو کس سیکوینس میں لیتے ہو وہ آپ بتاؤ گے؟ یہ کون سے سیکوینس سے چالو ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل ان مائی پوائنٹ آف ویو ڈیزائن از ویری ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 ڈیزائن. ایگزیکٹلی. سیکنڈ اسٹیٹکس آر دیئر, کوائٹ ویسا ڈیوریبلٹی رہے گا, اینڈ جو ایریا اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے. دیکھو میں نے آرٹ کی بات کی جائے تو وی ہیو اے گڈ ڈیزائنر ٹیم, انٹیریئر ڈیزائنر ٹیمس. جب کلائنٹ آتا ہے ان کو پراپر نالج وغیرہ دی جاتی ہے. انفیکٹ جو بھی ان کا ریکوائرمنٹ ہوگا ان ٹرمز آف دا ڈیزائننگ ایز پر دا ایریا پراپر ڈیزائننگ کی جائے گی. اور سائنس کی بات کریں, لیٹ سپوز آفٹر دا ڈیزائننگ وی ول میک دا پروڈکشن آف دیٹ پرٹیکولر اسٹف. اس کے بعد ڈیلیور کیا جاتا ہے اور اس کو پراپر جو ہے انسٹال کیا جاتا ہے جو کلائنٹ کا ایریا ہوگا اس کے اکارڈنگ. ایز یو شو دا ویژن ان دا 3D ڈیزائن جو آپ بات کرتے ہو, تو ایگزیکٹلی وہی چیز آپ کلائنٹ کو ڈیلیور کرتے ہو, اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ 200% ریپلیکا.
200%. replica. 200. तो देयर इज नो डाउट कि इसमें अगर आपने कोई- Actually, we had kept a system कि जो क्लाइंट को 3D अप्रूव करेंगे उसी को देख के क्लाइंट फाइनल डिलीवरी लेगा. We will match both the things at that. 3D देखा है, जो उसने डिलीवर किया हमारे से किचन लिया सॉरी, तो वो किचन लेके दोनों को इट्स एन रेप्लिका. फिर इमेज स्क्रीन मिररिंग बोल स्क्रीन मिररिंग. तो द मोस्ट मिरर इमेज मिरर इमेज. या The most important question for this episode is installation is the जो मुझे समझ में आ रहा है installation is the biggest challenge 200. in the part of client in the part of yours. आप उसको कैसे मैनेज करते हो? We have set team of carpenters. They are working for us for the last around about 22 years. 25-30 carpenters are there. अब उनके साथ इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट बैठ गई है. आई थिंक सो लेट्स सपोज एक क्लाइंट तमिलनाडु का है तो एक भी फ़ोन कारपेंटर को करने की जरूरत नहीं है. वो इंस्टॉल करके ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा. सिस्टमेटिक है. Exactly. We are not facing any challenges in regards to the installation part. तो बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया अगर हम कोई भी क्लाइंट्स आते हैं अपने पास में तो आप उसको मैनेज You can say across world. अक्रॉस वर्ल्ड. Yeah, we are delivering across world. Great. So how many countries have you reached? Around about 7 to 8. Super. From here you have delivered the things. Exactly. But the difference is that if we talk about the installation part in India, हम लोग करते हैं और outside India, we will send the components, ready components. और जब वहाँ जाके क्लाइंट खुद इंस्टॉल कराता है. इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं. काफी हैवी एपिसोड हो गया ये. थर्ड एपिसोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो होगा वार्डरोब. Oh. आप वार्डरोब में भी हो तो थर्ड एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं उस चीज में. परफेक्ट. थैंक यू.